عبداللہ حمید گل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کہیے گا کہ اہم خبر سامنے آئی ہے, ایرانی وزیر خارجہ آج رات اسلام آباد آئیں گے. کتنا بڑا بریک تھرو سمجھ رہے ہیں آپ مذاکرات کے لیے اس کو؟ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ مذاکرات تو ہمارے چل رہے تھے, ایسی بات تو نہیں ہے. مذاکرات تو کبھی بھی نہ ختم ہوئے نہ انشاءاللہ ہوں گے, اور رزلٹ بھی نکلے گا, اسی مہینے نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ اس کے اندر مشکلات ہوتی ہیں. دیکھیں, نصف صدی کی مخاصمتیں ہیں, دوریاں ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہو جائیں گی, اللہ نے کیا. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور میرے خیال میں نیئر علی کو تو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اور سب سے بڑی اس میں بات یہ ہے, دیکھیں کہ امریکہ کی طرف سے کچھ میرے خیال میں غیر ذمہ دارانہ رویے رہے. پاکستان نے میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ان کو کنوے کیا ہے, اور یہ جو باتیں کرنا کہ ہم تو مائنڈ سویپنگ کر دیں گے, تو 2.5-3 مہینے کے بعد آپ مائنڈ سویپنگ کریں گے تب دنیا کی معیشت کہاں کھڑی ہوگی؟ تیل کے کنویں تب تک ڈرائی ہو چکے ہوں گے, پروڈکشن زیرو ہو جائے گی. ایرانی تیل تو جہاں اگر تکلیف ہوگی, لیکن باقی بتائیں نا, کیا کویت کے کنویں جو ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس اسٹوریج کی کیپیسٹی ہے؟ کیا بحرین, قطر, یو اے ای کے پاس ایسی سچویشن موجود ہے؟ تو ان کے پاس بھی موجود نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. آئی بلیو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتری کرے گا, ٹھیک ہو جائے گا. سب بے فکر رہیں انشاءاللہ. مجھے بڑی رب تعالیٰ سے امید ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہتری کی طرف بڑھنا شروع ہو چکے ہیں. اور اب آپ راکچی صاحب جب آئیں گے تو ظاہر ہے یہ ایک پہلے دور کی بات ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ایک دوسرا دور شروع ہوگا, اور جو کامیابی کا دور ہوگا. آمین. سر ایک اور بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے, فلیکسیبلٹی کی بات کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ. دونوں پارٹیز کی جانب سے ابھی تک تھوڑی سی ہم نے ریجیڈیٹی دیکھی ہے. اپنے پوائنٹس انہوں نے میز پر تو لے کر آئے ہیں مذاکرات کی میز پر, لیکن اس میں فلیکسیبلٹی نہیں تھی. کیا سمجھتے ہیں دوسرے راؤنڈ میں ہمیں یہ نظر آئے گی؟ بالکل, پہلے بھی فلیکسیبلٹی تھی, ایسی بات نہیں ہے. 8 پوائنٹ کے اوپر تو فلیکسیبلٹی تھی نا, یا تو یہ کہیں کہ 8 پوائنٹ کے اوپر فلیکسیبلٹی نہیں تھی. 8 پوائنٹ کے اوپر بالکل انہوں نے تسلیم ہی کر لیا تھا آلموسٹ, کیونکہ انہوں نے 8 پوائنٹ پہ تو گفتگو ہی نہیں کی تھی. تو پیچھے صرف رہ گئے تھے 2 پوائنٹ, اس کے اندر ایک اپنا ہرمز کی بندش کو کھولنا تھا, وہ ہمارے فیلڈ مارشل گئے تو انہوں نے کھول دیا. اب اس کے بعد جا کے آپ نے جو ہے وہ اٹھ کے ایک نئی حرکت کر ڈالی, تو اس کی بندش خود کر ڈالی. تو پھر یہ باتیں تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا کہ ایک جگہ مذاکرات ہوں. امریکہ ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ دبنے والی قوم ہے نہیں. ہم ان کو ذرا دنیاوی رسم و رواج سے دیکھتے ہیں, جبکہ انہوں نے 50 سال آئسولیشن میں گزارے ہیں. وہ سیلف میڈ قوم ہے, ان کی 5000 سال پرانی تاریخ ہے. انہوں نے, وہ تب سپر پاور تھے جب دنیا کے اندر کوئی سپر پاور موجود نہیں تھی. تو یہ کہنے کی بات ہے کہ ایران کو ایک دوسرے کانٹیکسٹ میں دیکھنا بڑا ضروری ہے. اور خاص طور پہ انہوں نے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں, بس انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہم کھڑے ہو گئے ہیں, اور ابھی ان کے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ بہت بڑی کیپیسٹی موجود ہے. اور میرے خیال ہے کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا کردار ہے وہ سارے کے اندر بڑا مضبوط ہے. آپ دیکھ لیجئے, باڈی لینگویج دیکھ لیں, جس طریقے سے ہمارے آرمی چیف کو ریسیو کیا گیا ایران کے اندر, آپ اس کو دیکھ لیں کہ کس انداز میں ریسیو کیا گیا, کتنی محبت سے ایک دوسرے سے جو ہے وہ بغل گیر ہوئے. تو اس سے تو بڑا واضح نظر آتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ایک بہت اچھی میرے خیال میں کیمسٹری ہے. ہماری سفارتکاری مضبوط ہے, اور ہم دل سے چاہتے ہیں, صدق دل سے, کہ آپس میں معاملات ٹھیک ہو جائیں, تاکہ دنیا مشکلات میں جو بیٹھی ہوئی ہے, اور اس دوران پاکستان نے قطر, سعودیہ, ترکیہ, یہ باقی ممالک, ان سب کو رابطے میں رکھا ہوا ہے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اس بار اپریل کے آخر سے پہلے انشاءاللہ تعالی آپ سنیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ایرانی جو شرائط ہیں ان کو قبول کیا جائے گا, اور امریکہ جو ہے وہ اب اپنا رخت سفر باندھے گا اس خطے سے. بالکل سر, جس طرح سے آپ نے بات کی ہے ایران کے حوالے سے, ایران تو ہمیشہ سے گڈ فیتھ مذاکرات کی بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات بائے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, اس کا کچھ آؤٹ کم نکلنا چاہیے. بالکل, وہ دیکھیں نا, آؤٹ کم تو وہی, اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آؤٹ کم ہونا چاہیے. ابھی وہ مانتے نہیں ہیں. امریکن جو ہے وہ اپنے تکبر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے غرور میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ہر کسی کو جو ہے وہ دبا دیں گے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ میدان جنگ میں ہارنے کے بعد
وہ فتح کے ڈنکے بجاتے ہوئے ایران سے نکل جائیں، یہ تو ایران مانے گا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایران ایک مضبوط قوم ہے، بہادر قوم ہے، غیور قوم ہے، اور انہوں نے میدان جنگ میں اپنا کردار دکھایا ہے، بالکل اور بالکل میرے سر، خیال میں ساتھ بڑا ہی واضح۔ موجود رہیے، منیب فاروق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ منیب صاحب شکریہ کہتی ہوں آپ کے ٹائم کے لیے، بڑا اہم خبر سامنے آئی ہے، ایرانی وزیر خارجہ آج رات اسلام آباد آئیں گے، کتنی بڑی خبر ہے یہ مذاکرات کے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے؟ دیکھیے یہ ایک حوصلہ افزا خبر تو ہے، لیکن ہمیں اس وقت ایک بڑی محتاط آپٹمزم کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی یہ ملاقات جس کے لیے وہ آج تشریف لا رہے ہیں، ایک بتایا گیا جا رہا ہے کہ ایک مختصر سی ٹیم کے ساتھ وہ آئیں جی گے، یہ اسی مذاکراتی عمل کی ایک کڑی ضرور ہے، لیکن تحفظات دونوں اطراف موجود ہیں۔ ایران کا سب سے بڑا تحفظ جو ہے اور جو ان کی ریزرویشن ہے وہ یہ ہے بیسکلی کہ جو آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی امریکہ نے کر رکھی ہے، اور وہ فائنینشلی ایک بہت بڑا لاس ہے ایران کو، اور اس کو برقرار رکھتے ہوئے تو پھر کسی طرح کے بھی بامانی یا نتیجہ خیز مذاکرات نہیں ہو جی سکتے۔ اسی لیے یہ ملاقات، اس کی اہمیت ہے، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوگی۔ یقینی طور پر پاکستان کے اوپر دونوں فریقین کا بھرپور اعتماد اور اعتبار اس وقت تک ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد آگے کیا سلسلہ چلتا ہے، کیا کوئی تبدیلی ہے موقف میں، یا کوئی مزید بہتر پرپوزلز ہیں جن کو تھریش آؤٹ کیا جائے گا، کیونکہ امریکی تو پچھلی دفعہ بھی تیار تھے راؤنڈ 2 کے لیے آنے کے لیے، لیکن جو ریزرویشن تھی وہ ایران کی جانب سے بتائی گئی تھی، اور اب ایران کے وزیر خارجہ کا جو پاکستان کا یہ دورہ متوقع ہے، اس میں بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے وہ اپنی سائڈ کی ریزرویشنز اور ان کو بامانی طریقے سے پاکستان کے سامنے سولیسٹ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں جہاں پاکستان نے اس پورے مدعے کو، اس تصفیے کو الائیو رکھا ہوا ہے، جی وہیں ہمیں بحیثیت ایک ذمہ دار ریاست کے ایک ذمہ دارانہ رویہ بھی اپنانا ہے، اور نہ صرف ریاست کو بلکہ اس کے جتنے بھی ستون ہیں جن میں ایک میڈیا بھی ہے، کہ ہمیں کوشش آپٹمزم کا ہی اظہار اس وقت کرنا ہے۔ سر، جس طرح سے آپ نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے امریکہ تو پہلے سے ہی تیار تھا، ایران کی جانب سے انتظار کیا جا رہا تھا، کیا سمجھتے ہیں اگر اب راؤنڈ 2 ہوتا ہے مذاکرات کا، نیگوسیشن کا، جو فلیکسیبلٹی کا عنصر ہمیں کہیں مس نظر آیا پچھلے کچھ دنوں میں، وہ دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیے امریکہ کے مطالبات اپنی جگہ ہیں، وہ کچھ واٹر ٹائٹ گارنٹیز چاہ رہے ہیں، بد اعتمادی دونوں فریق ایک دوسرے کے اوپر تو بے شمار رکھتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کی مدد سے ایک لاسٹنگ اگریمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ لائکلی ہوڈ تو یہی ہے کہ یہ ممکن انشاءاللہ ہوگا، بٹ ڈپینڈ کرتا ہے یہ سچویشن کہاں جا کر اور کیسے ایوالو ہوگی۔ ابھی جو آج ملاقات ہوگی یا جو آج آمد ہے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا شکل اختیار کرتی ہے۔ اور سر، اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو امریکہ کی ٹیم ہے، جیری وینس ہے، ان کی قیادت میں جو راؤنڈ 2 کے لیے لوگ آئیں گے وہ تیار بیٹھے ہیں، گرین سگنل کا انتظار ہے، کیا ہم ایران کی جانب سے یہ وزیر خارجہ کا آنا ان کے لیے گرین سگنل کنسیڈر کریں؟ ڈپلومیسی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک نشست میں ہی معاملات تصفیہ ان کا ہو سکتا ہے اور چیزیں کنکلوڈ ہو سکتی ہیں، اور کئی دفعہ بے شمار سیشنز کے باوجود چیزوں کا نتیجہ نہیں نکلتا جب تک جو مین ایشوز یا ڈفرینسز ہیں وہ ایڈریس نہ ہو۔ تو پاسبلٹی تو کسی بھی چیز کی ہے، اور ہو سکتا ہے راکچی صاحب کے اس دورے کے بعد فوری طور پر راؤنڈ 2 تشکیل دے دیا جائے اور اس کے لیے امریکی وفد بھی پاکستان آ جائے، لیکن پاسبلٹیز تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس ملاقات کے بعد کیا آؤٹ کم نکلتا ہے، کیا یہ کوئی بریک تھرو یا ہوگا اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں جو ایران کی ہیں، ڈیمانڈ ہیں، اور وہ امریکہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ اگر وہ ہو جائے تو پھر تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔